یہ فرمائیں کہ لوگ آپ سے جلتے کیوں ہیں، حسد کیوں کرتے ہیں؟ ہر پارٹی کی قیادت کو جا کے آپ کی شکایتیں لگائی جاتی ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ تو ایسے نیچرل بدقسمتی ہے کہ جو لوگ کام کرتے پریکٹیکلی فیلڈ پر ہوتے تو بعض لوگ جو اس طرح عادی ہوتے کام نہ کرنے کے اور صرف سازش سے زندہ رہنے اور لابنگ سے زندہ رہنے والے، تو پھر ان کو کام کے بندے پسند نہیں ہوتے جو پریکٹیکل کام کرتا ہے اور دکھاتا ہے۔ یہ تاثر کیوں ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے زیادہ قریب ہیں اور شاید اپنی سیاسی جماعت کے اتنے زیادہ قریب نہیں ہیں؟ نہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں، جتنا اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے تو واقعی ہر ایک پاکستانی کو ریئلائز کر لینا چاہیے۔ اور میرا سب سے پہلے واسطہ ان کے ساتھ 2005 کی زلزلے میں پڑا، جو ایک تباہ کن زلزلہ آ گیا جس میں میرا ہوم ڈسٹرکٹ شانگلہ بھی شامل تھا، اور اس میں میں صوبے کا کوآرڈینیٹر بن گیا ارتھ کویک کے لیے ایرا کی طرف سے، اور اس میں نے جو ان کے کام دیکھ لیا، یہ خاکی وردی کا میرا جو ان کے ساتھ رابطے اور محبت بڑھا ہے، تو ہر ایک پہاڑی پر ہر ایک چوٹی پر ہم گئے، وہی خاکی وردی والے مل گئے، لوگوں کو ریلیف دینے میں، لوگوں کو ریسکیو کرنے میں، مدد کرنے میں۔ امیجیٹلی پھر 2007-6 سے ملیٹنسی شروع ہوئی، اور میرا ہوم ڈسٹرکٹ وہی 2 دفعہ آپریشن ہوا۔ یہ جب ہم آپ ملم جبہ میں بیٹھے سامنے اس ہوٹل کو دیکھ رہے ہیں، یہ ان کا ہیڈ کوارٹر تھا ملیٹنٹس کے، اور لوگوں کو پکڑ کر یہاں لاتے، کسی کو مارتے، کسی سے پیسے لیتے، کسی سے کیا کرتے، ان کا ایک ریٹ آ گیا، اور ہمیں یہ یقین بھی نہیں تھا کہ یار واپس یا پاکستان کا جھنڈا لہرایا جائے گا، اس طرح حالات آئے۔ یہاں سے لوگ IDPs بھی بنے، اور شانگلہ میں تو وہی جو 2007 کی اینڈ میں آیا، اپنا جھنڈا بھی لگا لیا، پاکستان کا جھنڈا بھی اتار دیا، پھینک دیا۔ تو ان حالات میں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنی 11 کور والے تو یہ سوات کا راستہ بند تھا، 10 کور والے وہی سے انہوں نے پنڈی سے موو کر کے، اور جس طرح وہی آپریشن کیا اور پھر یہاں کیا، جس طرح ان جوانوں کی شہادتیں ہوئی، قوم کی نے بھی بہت بڑی قربانیاں دی، مگر لیڈنگ رول پاکستان آرمی کے رہا، سیکیورٹی ایجنسیز کے دوسرے لوگوں کا، خواہ ایپسی ہے، پولیس ہے، ان کا بھی بہت بڑا رول ہے، مگر لیڈنگ رول حوصلہ کریج پوری قوم اور سب کو ان کی وجہ سے ملا، اور یا دوبارہ پاکستان کا جھنڈا لہرایا، جو میں آپ کوشچن کرتے۔ تیسری بات پھر وہی 2010 میں سیلاب آیا، اور میں نے وہی بھی دیکھا کہ جس پہاڑ کے سرے پر جہاں بھی آپ ہو، اور جس طرح انہوں نے ریلیف دی اور لوگوں کو ریسکیو اور پھر ریلیف اور ریہیبلیٹیشن میں کام کیا، تو یہ چیزیں میرے مائنڈ بن گیا۔ یہ نہیں کہ میرا ٹھیک ہے اس زمانے میں میرا اس زمانے کا چیف آف آرمی صاحب مشرف صاحب کے ساتھ میرا ایک نزدیک تعلق بھی تھا، اور تعلق بھی ان وجوہات کی بنا پر بن گیا۔ اس کے بعد میرا کسی کے ساتھ اتنا نزدیک تعلق رہا بھی نہیں، مگر انڈیویجول جو بھی آئے، ہماری بہت وکٹمائزیشن بھی ہوئی ہے، اس میں آرمی کا بھی اپنا رول رہا۔ عمران خان کی دور میں جتنی میری وکٹمائزیشن ہوئی، میں کہتا ہوں شاید کم لوگوں کی ہو، جانی بھی اور مالی بھی، ہر طرح، اور اس کو ہمیں آرمی ایز اے انسٹیٹیوشن ان کو ٹارگیٹ ہم نے نہ کر دیا اور نہ کرنا چاہیے۔ اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ملک کو چلنا چاہتے، امن چاہتے، ریٹ چاہتے، یا آگے معاشی استحکام، تو اسٹیبلشمنٹ اور سیویلین گورنمنٹ دونوں کو مل کر ایک دوسرے کو برداشت کر کے آگے جانا چاہیے۔ ہمارا ماضی میں ایکسپیرینس رہا ہے کہ ایک سائڈ سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اگر بالکل سیاسی لوگوں کو فارغ کر دیا گیا، پھر بھی پاکستان کو کچھ نہیں ملا اور پاکستان کی ناکامی ہوئی۔ اور اس طرح اسٹیبلشمنٹ بھی ایک حقیقت ہے، فیکٹ ہے، میں کہوں نہ کہوں، اگر ان کو بھی ان کے ساتھ جو تلخی آئی تو وہی نظام بھی نہیں چلا۔ تو ابھی وقت کی ضرورت ہے، ملک کی ضرورت ہے کہ دونوں مل کر ساتھ چلے۔ پارٹی کی جو آپ کہتے ہیں، میں مسلم لیگ نون میں آیا 2012 میں، اور تقریباً 13-14 سال میرے اس میں ہو گئے، اور ابھی میرا رشتہ شریف فیملی کے ساتھ، جس کو نواز شریف صاحب آپ کے مخالف کہتے ہیں کہ آپ چونکہ فنڈ بہت دیتے ہیں اس لیے آپ کا ہر پارٹی کی قیادت سے قریبی ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ نواز شریف کے زیادہ قریب ہیں، شہباز شریف کے قریب ہیں، مریم صاحبہ کے؟ میں یہ بات کمپلیٹ کر لینا چاہتا ہوں۔ جب میں اس پارٹی میں آیا، پہلے تو میں ایک پارٹی کا ورکر ہوتے ہوئے آیا،
مگر بعد میں ہمارا وہ تعلق اس طرح بن گیا جس طرح ایک فیملی ہو. اور میں جس طرح پیار نواز شریف صاحب نے دیا, مریم بی بی نے دیا اور شہباز شریف صاحب نے دیا, اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. میں اپنے آپ کو فیملی ممبر اب بھی سمجھتا ہوں, اور میں اب یہ پارٹی میں اس طرح نہیں سمجھتا ہوں کہ میں پی ملن میں ہوں. یہ پی ملن میری ہے, ابھی میں اس کو اپنا ایسٹ بھی سمجھتا ہوں. پی ملن کو فائدہ پہنچانا اپنا ذاتی فائدہ سمجھتا ہوں, اور نقصان پہنچانا بھی اپنا ذاتی نقصان سمجھتا ہوں. تو یہ سچ جو آپ نے بات کی اس طرح بات نہیں. انہوں نے جو مجھے بھی پیار محبت دی وہی کام, اور اس کو دے کر میرے تینوں کے ساتھ ہے. یہ بات نہیں, نواز شریف صاحب ہمارا لیڈر ہے, ہمارا قائد ہے, اور مریم بی بی نے بھی یہاں کمپین بھی چلائی, آئے بھی, اور نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کی کام میں. آپ یہ بتائیں کہ مستقبل کا لیڈر کون ہے؟ مریم نواز شریف ہیں, شہباز شریف ہیں, آپ کس کے حامی ہیں؟ مستقبل کا لیڈر وہی نواز شریف صاحب ہمارا لیڈر ہے, ہمارا قائد ہے. جو بھی فیصلہ کرتے ہم سب کو ماننا پڑے گا. تو اس کو اپنی وہی اس کو اگر اس نے شاہد خاقان صاحب کو پرائم منسٹر بنا دیا اور اپنے بھائی کو چھوڑ دیا تو وہی بھی ہم سب نے مان دیا. تو یہ فیصلہ نواز شریف صاحب کا ہے. جس کو آگے لانا چاہتا ہے اس کی پارٹی ہے, وہ سب کو لیڈ کرے گا. آپ مسلم لیگ نون کے کے پی کے صدر ہیں. ہر ایک بندے پہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنوں, تو آپ میں بھی خواہش ہے کہ ایک موقع ملے آپ کو؟ یہ تو اگر آپ کہیں کہ 5ویں دفعہ میں فیڈرل کیبنٹ کا حصہ رہا, یہ 5th ٹائم ہے, اسے لے کر 5ویں دفعہ میں فیڈرل کیبنٹ کا ممبر رہا. اور وہی جو میری ہمیشہ میں نے صوبے کو, میں پہلے بھی جو میری پوری پالیٹکس رہی, میں پی ایم ایل کے او میں تھا, تو بھی کنٹینیوسلی 10 سال میں نے پی ایم ایل کے او کو لیڈ کیا اور اس کا صدر تھا. اور ابھی پی ایم ایل این میں آیا ہوں, تو 2016 سے ابھی 2025 سے اس کو لیڈ کر رہا ہوں. تو اس میں کوئی دوسری بات اور یہ ہے نہیں. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں زیادہ خدمت کر سکوں. ہماری سیاست کا مقصد یہ تو وہی ہے. اگر آپ فیڈرل کیبنٹ میں, وہ اپنا ایک رول ہے, اور اگر آپ اپنا صوبے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے اور کہ میں اس مقام پر پہنچ جاؤں. اور میرے پارٹی کی طرف سے اس میں کوئی دوسری رائے رہی نہیں. اگر میں پی ایم ایل کے او میں تھا اس میں بھی, اور وہی ایک چیز ہم نے بنائی 2005 میں, 24 میں سے 10 ضلعوں میں ہم نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بھی بنائے. 2007 وہی پھر واقع ہوا 6-7 میں لال مسجد, اور اس کا وہی چیز اسی ٹائم نہیں ہو سکی. اور میں نواز شریف صاحب کا بھی مشہور ہوں کہ الیکشن سے پہلے اس نے اس کی اسپیچ سنے, اس نے پہلے سے کہہ دیا کہ آپ لیڈ کریں گے اور آپ کو آگے آنا چاہیے. تو یہ جو آپ نے سوال کیا, تو یہ واقعی جو میرے خواہشات ہیں صوبے کے لیے, جو میں وہی ابھی مرکز میں رہ کر پورا نہیں کر سکتا ہوں, تو میری ضرور یہ خواہش ہے کہ یہ موقع اللہ تعالیٰ دے رہے کہ 1-2 سال میں دیکھا جائے کہ صوبے کو کس طرح آگے لے کے جا سکتے. نون جو ہے وہ تو تیسری دفعہ ہار رہی ہے, پی ٹی آئی جیت رہی ہے. آپ ایسا کیا کریں گے کہ صوبے میں نون کی حکومت بنے؟ نہیں, مطلب ہے کہ یہ بات نہیں ہے. اگر آپ اس صوبے کی تاریخ دیکھیں, اور جس طرح پی ٹی آئی آئی, پی ٹی آئی تو کوئی پارٹی رہی نہیں. میں 2002 میں نیا تھا, اور عمران خان ہمارے ساتھ میں نیا تھا, ایک ہی ممبر تھا, اس کا دوسرا ممبر تھا ہی نہیں, ایک ہی میں نیا تھا. اور اس کے بعد ایک اس طرح جو چیز بنی, ہوا بنی, ویو بنی, وہ ایک اور بات ہے. اور وہ صرف پی ایم ایل این کی نہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تو یا مین اسٹریم جتنی پارٹیاں تھیں, آپ این پی کو دیکھیں, نیشنل اسمبلی میں ان کی نمائندگی نہیں ہے. آپ جماعت اسلامی کی کو دیکھیں, وہی ان کی ریپرزنٹیشن ہے. پیپل پارٹی کو دیکھیں, جے او آئی کو دیکھیں, یہاں سے 3 سیٹیں ہم نے جیتی اور 3 جے او آئی نے جیتے. پھر بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ پی ایم ایل این کا ایک لیڈنگ رول ہے. اپوزیشن لیڈر کا سلاٹ بھی کے پی اسمبلی میں پی ایم ایل این کے ساتھ ہے. تو یہ بات نہیں ہمارے ساتھ. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ اپنے قائد نواز شریف صاحب کی ڈیلیوری ہے, ہمارے پاس شہباز شریف صاحب کی ڈیلیوری, جو دن رات محنت کرتا ہے, اور ایک سال میں جتنا محنت کیا اور جو کو ثابت کر دیا. تو وہی میں کسی اور پارٹی کے ساتھ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگوں کو پیش کرے کہ اگر آپ ہمیں چانس ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ تو وہی موجود ہے. اگر نواز شریف صاحب کو چانس ملا ہے, شہباز شریف صاحب کو چانس ملا ہے, تو اس نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے اور کیا کر سکتے ہیں. تو اسی بنیاد پر, اسی بیس پر ہم توقع رکھتے ہیں, یا کہ عوام سے بھی کہ وہ فیل کریں گے کہ اگر ہم صوبے کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں پی ایم ایل این کے ساتھ دینا چاہیے. میر مقام صاحب, آپ کے بڑے بڑے گھر دیکھے میں نے, اور ماشاءاللہ
ہر طرف آپ کا دسترخوان بھی کھلا ہے، ہر جگہ لوگ کھانے کھا رہے ہیں، تو ٹھیکیداری میں کیا اتنی ہی آمدن ہے؟ ہم سارے ٹھیکیداری نہ بن جائیں۔ بات یہ ہے کہ بات ٹھیکیداری کی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں ٹھیکیداری میں جو لوگوں نے مدن میں کسی کے نام نہیں لینا چاہتا ہوں، یہ تو ایک بزنس ہے کنسٹرکشن فیلڈ میں، مگر میں یہ بھی آپ ایڈمٹ کریں کہ آپ نے میرے محلات تو دیکھے، مگر میرا کوئی شوگر مل، کوئی کارخانہ، کوئی مارکیٹ، کوئی اور چیز آپ کو کسی جگہ نہیں ملے گا، کوئی ہوٹل، کوئی کمرشل جگہ، کمرشل پلاٹس، یہ میرا ایک شغل ہے، میرا ایک شوق ہے، اور وہی جتنی آمدن ہوتی ہے تو میں لوگوں پر لگانے کے بعد یہ میرا شوق ہوتا ہے کہ کوئی اچھی جگہ میں جاؤ اور اچھی جگہ پسند آ جائے تو وہی یہ کوشچن میرا 99 میں بھی جب نیب آئی، گومن صاحب وہی اس کا کے پی کے کا ہیڈ تھا بریگیڈیئر پشاور میں، تو اس نے بھی میرے انکوائری کئی دفعہ ہوئی 99 میں بھی، جب میں نے بزنس شروع کیا اس میں 8-9 سال لگے، تو انہوں نے میرے گھر کاؤنٹ کر لیے، میں سیاست میں نہیں تھا، یہ ریکارڈ کی بات ہے، تو یہ گھر آپ کا ہے، یہ گھر آپ کا ہے، مجھے بلا لیا نیب ہیڈ کوارٹر کے، اس کو اریسٹ کرنے جا رہا ہے کہ اس کی اتنی، تو میں نے اس کو 2 گھر اور بتایا جو اس کو معلوم ہی نہیں تھے، میں نے کہا میرے بحرین میں بھی گھر ہے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا پاگل ہے، ہم آگے کہ ایک بحرین میں ایک اور جگہ، میں نے کہا میرے 2 گھر اور بھی ہے جو آپ نے لکھے نہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہا کہ یہ کیا پاگل ہے، ہم نے اسے سوال ہی نہیں کیا اور ہمیں معلوم ہی نہیں، یہ خود بتاتے، تو پھر مجھے کہتا ہے کہ آپ اپنے ذرائع سورسز، میں نے کہا بالکل، میں نے اس کو کہا کہ میں نے جتنے کام کیے یہ ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ 9-10 سالوں میں نے جتنے کام کیے 99 کی بات ہے، آپ ان کو ایک لیٹر لکھیں، کل ان سے منگوائے کہ میں نے کتنے پروجیکٹ کمپلیٹ کیے، کس سن میں کیے، اس کی کتنی کاسٹ ہے، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ میرا مدن کیا، تو وہی انہوں نے مجھے 4 دن دیے، ہر ڈپارٹمنٹ کو لیٹر لے کے 4 دن بعد آ جائے، وہی فیکس کا زمانہ تھا، سب نے فیکس کیا، میں جب دوبارہ بیٹھ گیا انہیں فائل کھول دیا، تو پھر مجھے بتایا، ایک دوسرے سے پوچھ لیا کہ کتنی % پروفٹ ہونی چاہیے، آپ نے سوال کیا، یہ میں ان کا سوال بتاتا ہوں، بریگیڈیئر صاحب نے کرنل صاحب سے پوچھا کہ یار یہ ٹھیکیداری جو کام کرتے اس میں کتنی %، تو کہ ٹھیکیدار تو 50% بھی کماتا ہے، مگر 10 سے 20% اس کا جینون رائٹ ہے، حق ہے کہ ہر ایک پروجیکٹ میں کمائے، وہی اسٹیمیٹ جب بنتا ہے تو اس میں لکھتا بھی ہے کہ اتنا، کوئی 20% لکھتا ہے، کوئی 10% لکھتا ہے، کوئی 15% لکھتا ہے، تو اور جب ضرب دے دیا تو میری جو پراپرٹی تھی وہ 4% آ گئی، تو مجھ سے الٹا پھر سوال پوچھا کہ وہ اور 6% کدھر ہے، تو اس کے بعد بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں، پھر جو نیب آیا، عمران خان صاحب کا نیب آیا، اس نیب میں میں جو کہتا ہوں کہ یہ چیز ہائی لائٹ نہیں ہے، اور اس پر میرا گلہ بھی ہے، جو لوگ بات کرتے اسی پر آتے نہیں، میری جتنی وکٹمائزیشن ہوئی یہ کسی دوسری پالیٹیشین کی ہوئی نہیں، میرا ایک انچ انہوں نے ناپا ہے، میں نے ان کو ایک چٹ دکھائی، وہی جو 2010 میں فلڈ آیا اور میں گورنمنٹ کا حصہ نہیں تھا، پوزیشن میں تھا، بہت تکلیف تھا، تو میں نے رینٹ پر ایک ہیلی کاپٹر لی، اور اس ہیلی کاپٹر کی میں نے 42,50,000 روپے پے کیے تھے، ویسے وہ رسید مجھے ملا، تو میں نے کہا وہ میں نے اسی طرح کاموں میں لگایا ہے۔